اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 97 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور اس سے ماقبل میں جو آیات گزری ہیں تیسرا سپارہ بھی ختم ہوا، اور یہ مبارک آیات چوتھے سپارے کی ابتدائی آیات میں سے ہیں۔ اور ماقبل میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کے اندر عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید کی ہے، لیکن عیسائی چونکہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں سے دوسرے نمبر پر یہودی بھی آتے ہیں، تو بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے عقائد کی بھی تردید کی ہے۔ ماقبل میں ایک آیت گزری تھی، آپ حضرات کے سامنے بیان بھی ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کافر کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ زمین بھر کر اگر تجھے سونا دے دیا جائے اور پھر اتنا ہی مزید دے دیا جائے، اور تجھ سے کہا جائے کہ وہ سونا تو اپنے عذاب کے چھٹکارے کے لیے بطور فدیہ دے دے، تو کیا تو تیار ہوگا؟ تو وہ کافر کہے گا بالکل تیار ہوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر جو تجھ سے مطالبہ کیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ معمولی چیز کا تھا، ایک معمولی سی بات تھی کہ دنیا کے اندر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ تو وہاں پر اس بات کا ذکر تھا کہ کافر لوگوں کا جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس خرچ کے معاملے پر ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور فائدہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ کہ خرچ کرنا نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اس کے عقائد کا ٹھیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اس مبارک آیت کے اندر جو پہلی آیات میں سے پہلی جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی نقطے کو بیان کیا۔ ایک طرف کافر ہیں، وہ بہت زیادہ خرچ بھی کریں گے، لیکن ان کے خرچ کا ان کو فائدہ کوئی نہیں، اور اس کے مد مقابل ایمان والا کہ جس کا ایمان بھی ہو، عقائد بھی مضبوط ہوں، تو وہ تھوڑا بہت بھی خرچ کرے گا تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ البتہ ضمناً یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو خرچ کے اندر جو چیز خرچ کرنی ہے وہ تمہاری پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، وہ تمہاری پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، مطلب وہ چیز ایسی ہو جو تمہیں دل سے اچھی لگتی ہو، اس چیز کو اگر خرچ کرو گے تو یہ تو ہے نیکی۔ یہ کیا ہے؟ نیکی۔ چنانچہ فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو، یعنی وہ چیز کہ جس کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہے، اس چیز کو خرچ نہ کر ڈالو۔ اب یہ جو بر ہے، بر یہ نیکی کو بھی کہتے ہیں اور بر جنت کو بھی کہتے ہیں، اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر جنت چاہیے تو ردی ٹوکری یا وہ چیزیں کہ جو انسان خود نہ رکھنا چاہے، عام طور پر سالانہ اعتبار سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے تو مختلف جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جب زکوٰۃ نکالتی ہیں
تو زکوٰۃ کے اندر جو چیزیں دیتی ہیں وہ ردی ہوتی ہیں، ساری چیزیں مارکیٹ میں نہ چلنے والی۔ ہم نے خود دیکھا کہ جو کتابوں کی دکان والے ہوتے ہیں تو سالانہ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جس کتاب کا سیٹ خراب ہو جائے وہ کتاب اٹھا کر دے دیتے ہیں، جس کتاب کی جلد خراب ہو جائے، جس کتاب کے صفحے خراب ہو جائے، اس کی بائنڈنگ خراب ہو جائے، اس کو اٹھا کر زکوٰۃ کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جو تمہارا خرچ کرنا ہے، اگر یہ نیکی کے پیش نظر ہے تو نیکی تب ہوگی جب اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے گا۔ ماقبل میں گزرا کہ ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم خود لینا گوارا نہیں کرو گے، چنانچہ ہمارے گھروں پر اگر بھکاری آ جاتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بچی ہوئی روٹی ہم ان کو دے دیتے ہیں، ہمارے گھروں پر جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، ہمارے گھروں پر پھٹی ہوئی جو چپل ہوتی ہیں وہ اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ اگر یہ دینا تو جان چھڑانے کے لیے ہے پھر تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر یہ دینا اللہ کے لیے ہے، نیکی کمانے کے لیے ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے ہے، اس صورت میں جو چیز ہمیں پسند ہے وہ چیز اٹھا کر دیں گے، تب کہیں جا کر یہ نیکی کا فارمولہ، یہ نیکی کا جو تاج ہے وہ ہمارے سروں پر سجے گا۔ یہ مبارک آیت نازل ہوئی اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مبارک صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری تشریف لائے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہ کر دو۔ تو سرکار میرے پاس مال ہے اور دیگر بھی بہت سارا مال ہے، لیکن میرا ایک باغ ہے، اس سارے مال کے اندر مجھے وہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، بئر روحہ کے نام سے جو باغ ہے۔ سرکار، میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے نام پر، آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں اس باغ کو خرچ فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ بخ بخ، مطلب واہ واہ، تم نے کیا کمال کی بات کہی۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا نہیں، اس مال کو اٹھاؤ اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، جو تمہارے رشتہ داروں کے اندر مستحق ہیں، جو غرباء ہیں، ان پر اس کی آمدنی کو، یہ اس باغ کو خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو خون کے رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان اور قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ اگر ہم نے کبھی خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلا مستحق یا سب سے اولین درجہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بڑوں پر، اس مسئلے کو مزید واضح کیا کہ آپ کے رشتہ داروں کو جو دینا ہے اس کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے، ان کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے وہ واقعتاً مستحق ہیں، اگر تو وہ غریب ہیں تو بجائے دوسرے کا پیٹ بھرنے کے اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھرا جائے۔ نمبر دو، آپ کے وہ رشتہ دار جن کو آپ صدقہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے دیندار ہوں۔ اگر وہ بے دین ہیں، مثال کے طور پر بے نمازی ہیں، تو بے نمازی کو آپ کھانا کھلائیں گے تو کھانے کے نتیجے میں جو قوت اور طاقت آئے گی تو اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرے گا، تو صرف وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کو کھانا کھلانے والا بھی گناہگار ہوگا۔ آری سمجھ رہے میں؟ رشتہ داروں کو دیں، پہلا حق ان کا ہے، لیکن نمبر ایک کہ وہ غریب ہوں، اور نمبر دو وہ دیندار ہوں۔ اگر وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، پھر تو ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ دے نہیں سکتے۔ اگر وہ مسلمان ہیں لیکن نافرمان ہیں تو نافرمانی کی صورت میں ان کو دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ باغی بنیں گے، تو فقط وہ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ یہ دینے والا، یہ قوت اور طاقت فراہم کرنے والا بھی گناہگار ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا کھانا متقی بندہ کھائے،
تمہارا کھانا متقی بندہ کھائے۔ کیوں کھائے؟ کہ متقی کھائے گا، طاقت حاصل ہوگی، وہ عبادت کرے گا، اس عبادت کا اجر تمہیں بھی ملے گا، عبادت کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنی جس اولاد کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اگر وہ دینی احکامات پر نہیں آتی، ان کو کھلانے کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کے اندر ہمارا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ آ رہی سمجھ ریوا میں؟ یہ نہ سمجھیں کہ جو کوئی نافرمان ہے تو خالی وہی نافرمان ہے، نہیں، بلکہ اس کی معاونت کرنے والا اور اس کی امداد کرنے والا بھی برابر کے گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ تو فرمایا گیا ابو طلحہ انصاری کو کہ یہ جو باغ ہے اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر خرچ کریں۔ رشتہ دار کون ہوں؟ جو غریب ہوں اور وہ دیندار ہوں، ان کے اندر خرچ کیا جائے گا تو پھر فائدہ ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ مطلب اللہ میاں کو پتہ ہے، اللہ میاں کو پتہ ہے کہ تم کیا دے رہے ہو اور کیوں دے رہے ہو، اور دیتے ہوئے تمہارے دل کے جذبات کیا ہیں، اللہ میاں کو پتہ ہے۔ اگر آج کوئی امداد مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس موقع پر لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں یا دینے کا انداز کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کی شکل پر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے جیب پر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے اور اس کی نیت پر ہوتی ہے، کس نیت سے دیا گیا۔ تو فرمایا کچھ بھی خرچ کر دو، کچھ بھی خرچ کر دو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تعین تو نہیں کی نا۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے میں سے اگلا بندہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور آپ 10,000 روپیہ دیتے ہیں لیکن منہ بنا کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس 1,00,000 روپے میں سے 1 روپیہ دے دیں لیکن خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً نیکی کمانے کے لیے ہو، وہ 1 روپیہ کافی ہے بنسبت اس 10,000 روپے کے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس خرچ کی قوت نہیں، طاقت نہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا ہو کہ رات کا جو کھانا پکتا ہے وہ پورا کا پورا استعمال ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بچتا ہے، جو روٹیوں کی صورت میں ہوگا یا سالن کی صورت میں ہوگا۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہماری کتنی بھوک ہے، تو اولین طریقہ تو یہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیں بھائی، روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیں۔ ہمیں بھوک لگی ہے، 1 ٹکڑا کھا لیں، 3 ٹکڑے سلامت، مزید ہے دوسرا اٹھا لیں، مزید ہے تیسرا اٹھا لیں۔ اگر پیٹ بھر گیا، 1 ٹکڑا بچ گیا، وہ ٹکڑا ہم کسی کو دینے کے قابل، اگلا لے گا، ہمیں دیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، اگلے کو لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، ہمارا بھی کام بن جائے گا، اس کا بھی کام بن جائے گا۔ سالن پلیٹ میں ڈالتے ہیں تو بجائے سینٹر سے کھانے کے، بجائے دائیں بائیں سے کھانے سے اپنے سامنے سے کھا لیا جائے، اور جب پیٹ بھر جائے تو جہاں پر ہمارا نوالا لگا تھا اس جگہ کو صاف کر کے رکھ دیا جائے، چنانچہ کوئی اگر مانگنے والا آ جائے یا نہ بھی آئے ہم خود کسی فقیر کو جا کر دے دیں۔ تو یہ جو ہماری 1 پلیٹ یا 1 روٹی کا ٹکڑا ہے یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں آئے گا۔ کیا پتہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر رحمت ہو اور ہمارا بیڑا اس بنیاد پر پار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی کوشش کر لیں۔ تو یہ جو ردی ٹوکری والے آتے ہیں، 3 ڈبے بھوسے ٹکڑے، تو ان کی روزی بند ہو جائے گی۔ شادی حالوں کے اندر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی کھانا ضائع ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطلب ان ہدایات پر چل کر جو پیغمبر نے بتلائیں، ہاتھ دھو کر کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، اور ٹیک لگا کر نہ کھانا، ادب کے ساتھ کھانا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھانا، ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر اگر ایک بندہ کھانے پر بیٹھے گا، ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کو پورا ہو جائے گا۔ ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کو پورا، تو 2 کا کھانا 4 کو پورا، 4 کا کھانا 8 کو پورا ہو جائے گا، 8 کو۔ تو اگر اس فارمولے پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ جو غریب ہیں تو یہ جب بھوکے سوتے ہیں ان کے دل کے اندر
ایک جذبہ ابھرتا ہے انتقام کا، کہ دیکھو اس کے گھر کے آگے، ہاں اس کے گھر سے مرغن غذاؤں کی خوشبو اور پھول کے اپنا پھلوں کے چھلکے ان کے گھر کے باہر، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں، اس انتقام کی آگ میں جل بھن کر وہ نتیجتاً وہ بندہ چور یا ڈاکو بن جاتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو لیاری کے اندر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں یہ باہر سے تو کوئی نہیں ہے، باہر والے کو کیا پتا کہ ہمارے لیاری میں کون مالدار یا کون غریب ہے؟ یہی کے لوگ ہیں جو یہ کاروائیاں کرتے ہیں، ادلا بدلا کر لیتے ہیں، 36 والے 50 میں کر لیں گے، 50 والے 36 میں کر لیں گے، یہی ہوتا ہے۔ ہم پر باہر سے کوئی مسلط نہیں ہوا، ہمارے اندر کے لوگ ہیں۔ ان اندر کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم ان کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ اپنے بچے کے لیے کپڑے لیتے ہیں، بولیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی کیا ہے؟ غریب ہے، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہیں۔ پڑوسی کے احوال کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ پڑوسی کا کیا حال ہے، پڑوسی کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اتنی مجھے تاکید کی گئی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے تو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اللہ یہ حکم نہ دے دے کہ اگر تم مرو تو تمہاری میراث کے اندر پڑوسیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ آ رہی ہے؟ ہر بندہ اگر اپنے پڑوسی کو دیکھ لے تو لیاری کے اندر اگر 20,000 گھر ہیں، 20,000 گھر ہیں اور 5,000 گھر والے مالدار ہیں، مطلب جن کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، 15,000 اگر غریب ہیں تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک کا کھانا 2 کو، 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو، تو 5 چوک 20,000 گھرانے سارے کے سارے خوشحال ہو جائیں گے۔ تو پھر نہ تو احتجاج کی ضرورت ہوگی، نہ پولیس کی نفری بڑھانے کی ضرورت ہوگی، نہ ہماری کانفرنسیں میٹنگیں ہوں گی علاقے میں کیسے امن و امان کو قائم کیا جائے۔ یاری سمجھ میں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر یہ ایک غلط روایت ہے، آگے رمضان آنے کو انشاءاللہ تو فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو خاص ان دنوں کے اندر اپنے بچوں کے ہاتھوں پیسے بھجوائے جاتے ہیں، یہ ابو نے بھجوائے ہیں۔ اب اگلا بھی کچھ چول تو اس کو پتہ ہے کہ فطرانے کی رقم ہے، ان کی خوشیوں کے اندر ایک ماتم کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ 20 رمضان کے بعد سے لے کر 30 رمضان تک جس بندے نے پورے سال کے اندر ہمیں کچھ نہیں دیا، اگر وہ دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فطرانہ ہوگا یا زکوٰۃ ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان غریبوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے بجائے ان کے گھر پر صف ماتم بچ جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے فطرانہ دینا ہے؟ مثال کے طور پر میرے گھر کے 10 افراد، ٹھیک ہے، 120 کے حساب سے 1,200 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک صورت یہ ہے کہ میں جس غریب کو دینا چاہوں اس کو جا کر لہرا لہرا کر اور تصویریں بنوا کر دوں، اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ میں اس کے گھر کے حالات کی تحقیق کر لوں، ان کے گھر پر کس چیز کی ضرورت ہے، ممکن ہے کپڑوں کی ہو، تو جہاں میں اپنے بچوں کے کپڑے لوں گا ایک جوڑا ان کا بھی لے لوں، ایک جوڑا ان کے لیے لے لوں، جہاں میں اپنے گھر کا راشن ڈلواؤں گا تھوڑا سا وہاں پر بھی ڈلوا دوں۔ اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہو جائے گا ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ان کی عزت بھی بچی رہے گی، ان کی عزت بھی بچی رہے گی۔ یاد رکھیے گا یہ جو امداد کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ لینے والا ہم سے لے تو لیتا ہے لیکن مجبوری میں لیتا ہے، وگرنہ خدا کی قسم عزت نفس اتنی مجروح ہوتی ہے کہ جب لائن میں لگ کر کوئی چیز لی جاتی ہے، یہ جب راشن بانٹنے کے والے جب گھر کے دروازے پر جاتے ہیں اور وہ جو بورا اندر لے کر جاتے ہیں نا تو بڑے زخمی دل کے ساتھ لیتے ہیں۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کے بھی حقوق بیان کیے، تو یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ اگر تمہارا غلام تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے، اس نے دھواں برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، کم سے کم ایک لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دو، ایک لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کا کیا ہو جائے گا؟ دل بڑا ہو جائے گا، اور یہ چیز فائدہ مند ہے۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر جلسے کے لیے تشریف لائے، اللہ کی شان دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ایک غیر مسلم عیسائی بھنگی
صفائی کر رہا تھا پیچھے، اور باقی مسلم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گٹر کے اندر تھا، باہر نکلا کھانا کھاتے ہوئے، وہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت امیر شریعت کی نگاہ پڑ گئی تو امیر شریعت نے اس کو بلوایا، وہ آیا، حضرت والا نے کہا بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کیا ہوں؟ عیسائی ہوں، میں بھنگی ہوں، میں ناپاک ہوں، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے روٹی کا نوالا توڑ کر سالن میں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا سب کچھ ہو، انسان تو ہو نا، سب کچھ ہو، انسان تو ہو۔ امیر شریعت کا ایک لقمہ منہ میں ڈالنا تھا، وہ بندہ اپنے خاندان کے 40 بندوں کو لے کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں فقط ان کا قصور نہیں، کچھ ہمارا رویہ بھی خراب ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ میاں کو سب پتہ ہے۔ اللہ میاں کو کیا ہے؟ سب پتہ ہے، اللہ میاں جانتے ہیں۔ کل الطعام حل لبنی اسرائیل، ما قبل میں ایک آیت گزری تھی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا، ہر بندہ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ مشرکین کہتے تھے ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ابراہیم کے ایمان، عقائد یا ابراہیم کی ملت یا اس کی اقتداء پر جو پورا اترتا ہے وہ یا تو محمد الرسول اللہ ہیں یا ان کے ماننے والے جتنے بھی مسلمان ہیں۔ یہ ما قبل میں اعلان ہوا تھا۔ یہودیوں کو موقع مل گیا، واہ اپنے آپ کو کہتے ہو ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور تم لوگ کہتے ہو ابراہیمی، اونٹ بھی کھاتے ہو اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو حضرت ابراہیم کے متعلق۔ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے پوری نسل میں صرف ایک پیغمبر آئے، ہمارے پیغمبر۔ حضرت اسحاق سے اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبروں کو دنیا میں بھجوایا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پوتے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا لقب تھا؟ اسرائیل۔ اور آگے جن کی اولاد جتنی بھی آئی ان سب کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کو یہاں پر درد نکل آیا ٹانگ کے اندر، عرق النساء جس کو کہا جاتا ہے، یہ درد نکلا۔ ان کے زمانے کے اندر ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، لہذا انہوں نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا یہ درد ختم ہو گیا تو مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے میں وہ کھانا چھوڑ دوں گا، اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے درد کو ختم کر دیا۔ حضرت یعقوب کو پسندیدہ چیز تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، چنانچہ منت کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کی اولاد نے بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آگے پورے کی پوری یہودی نسل کے اندر آباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو یہود تھے وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے؟ یہ تو ابراہیم نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اللہ میں فرماتے ہیں نہیں، حرام ابراہیم نے نہیں، حرام حضرت یعقوب نے کیا تھا۔ کب کیا؟ حضرت یعقوب نے۔ حضرت یعقوب کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو یہودی ہیں ان کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے۔ تورات کے اندر ان کو اونٹ کے گوشت کھانے یا دودھ پینے کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا تھا، وہ حلال تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ حلال تھا نا، وہ حلال تھا۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو ایک طرف کہتے ہم یہودی ہیں، تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ابراہیم بھی یہودی تھے۔ اللہ میاں نے مسئلہ سمجھایا۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر۔ کب نازل ہوئی؟
حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے 1200 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ 1200 سالوں کے بعد۔ جب 1200 سال کے بعد ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ 1200 سال کے بعد تورات آئی جس کو تم مانتے ہو، جس کو تم مانتے ہو۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا، بات تمہاری غلط ہے۔ اگر تم کہتے ہو تورات میں لکھا ہے تو لاؤ تورات، فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً اگر تورات میں لکھا ہے تو ہم بھی مان لیں گے۔ کل الطعام، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، حلا مگر ما اس چیز کے حرم اسرائیل علی نفسہ، جو حضرت یعقوب نے اپنی ذات پر خود حرام کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ کب ہوا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، ابھی تک تو تورات آئی نہیں تھی۔ قل، اے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے، شوشہ پھیلانے والوں سے فرما دیجئے، فاتو بالتورات، لاؤ تورات، فتلوها، پڑھو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو پڑھ کر دکھاؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ حضرت یعقوب نے کیا مانی تھی؟ منت مانی تھی۔ ٹھیک ہے، منت اگر جائز کام کی ہو تو پوری بھی کرنی چاہیے، اور ناجائز کام کی ہو تو توڑ دینی چاہیے۔ اگر اس کو توڑ دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک قسم ہوتی ہے اور ایک منت ہوتی ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ قسم الگ ہوتی ہے، منت الگ ہوتی ہے، البتہ دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، معلوم ہے حضرت؟ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین غموس کا مطلب گزشتہ زمانے کے کسی کام کے متعلق غلط قسم کھانا۔ اللہ کی قسم میں کل درس میں آیا تھا، جبکہ وہ نہیں آیا تھا، تو یہ یمین غموس ہے۔ اگر اس طرح کی قسم کھائے گا کفارہ نہیں آئے گا، البتہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، آئندہ، ابھی یا آئندہ کے کسی کام کے حوالے سے قسم کھانا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں درس میں آتا ہوں اور آتا رہوں گا، یمین منعقدہ۔ اگر یہ قسم کھانے کے بعد اس نے توڑ دی، اب اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہوگا بھیا؟ کفارے کے اندر 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا پیٹ بھر کر۔ اگر کھانا نہیں کھلا رہا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا پڑے گا، کم از کم اتنا ہو کہ جتنی مقدار پہن کر انسان نماز پڑھ سکتا ہے اتنی مقدار کا کپڑا دینا پڑے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ چونکہ غلام اب نہیں ہے تو اب خالی 2 کام۔ اگر کسی بندے کے پاس کھلانے کی طاقت بھی نہ ہو، پہنانے کی طاقت بھی نہ ہو، اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ 3 روزے رکھے گا، لیکن روزے مسلسل، پے در پے، درمیان میں گیپ نہ آئے، درمیان میں گیپ نہ آئے۔ تو یہی حال منت کا بھی ہے، یہی حال منت کا بھی ہے۔ کفارہ ان کا، منت کا اور قسم کا، دونوں کا برابر ہے۔ اور قسم کی تیسری قسم، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں اکثر، مثال کے طور پر کل میں درس میں آیا تھا، اللہ کی قسم آیا تھا۔ اب یہ قسم کھانے والا جو قسم کھا رہا ہے، اس کے دماغ کے مطابق یہ واقعتاً آیا تھا، لیکن سچ میں آیا نہیں تھا، گویا کہ غلطی سے کھا رہا ہے۔ اس قسم پر اللہ کی ذات پکڑے گی نہیں، البتہ توبہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب نے منت مانی، اس منت کے مطابق اپنی مرغوب چیز کو حضرت نے چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، قل فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے گا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہ بندہ کون ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ اللہ نے، مطلب اللہ نے سچ کیا کہا؟ اللہ نے کیا سچ کہا؟ اللہ نے یہ سچ کہا ابراہیم یہودی
نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اب کیا کرو؟ ملت ابراہیمیہ کی پیروکاری کرو کہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اب یہاں تک تذکرہ تھا حضرت ابراہیم کا، آگے اب تذکرہ ہو رہا ہے اس گھر کا جس گھر کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرا، حضرت آدم شام کے سفر پر گئے اور مسجد اقصیٰ وہاں پر تعمیر کی۔ ابو ذر غفاری کی روایت میں آتا ہے، سرکار سے پوچھا، سرکار سب سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کا گھر، فرمایا کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ فرمایا کہ 40 سال، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کعبہ چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس میں کعبۃ اللہ بھی شہید اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یکم ذی القعدہ کو کام شروع کیا اور 50 دن کے عرصے کے اندر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جس کی چوڑائی اور لمبائی 44 مربع فٹ اور جس کی اونچائی 50 فٹ رکھی گئی۔ یہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر تعمیر کیا گیا۔ بیت المقدس ابھی تک نہیں بنا تھا، حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت اسحاق چلے گئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے، انہوں نے بیت المقدس میں جہاں مسجد اقصیٰ ہے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، ایک چھوٹا سا کمرہ عبادت گاہ کے طور پر وہاں پر بنایا۔ ان کی زندگی کے اندر وہ کمرہ ویسے ہی رہا۔ حضرت یعقوب کا انتقال ہوا، حضرت داود کا زمانہ آیا، لوگ بڑھ گئے، اسی کمرے کے اندر توسیع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ بادشاہ تھے انہوں نے شاندار طریقے سے بیت المقدس کو تعمیر کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس فتح ہوا اور ہمارے پاس آیا، اور پھر یہ ہمارے پاس رہا، اور 1967 میں یہودی دوبارہ قابض ہو گئے اور آج تک یہ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا۔ دوسری بات کہ وہ کعبہ کہاں بنا تھا؟ وہ مکہ مکرمہ میں بنا تھا۔ قرآن کریم کے اندر مکہ مکرمہ کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، مکہ اور بکہ، میم سے بھی آتا ہے اور با سے بھی آتا ہے۔ اگر میم سے آئے تو میم سے مکہ کا مطلب ناف ہوتی ہے، ناف، مکہ کا مطلب ناف ہوتی ہے۔ تو جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا ناف کے ذریعے سے دی جاتی ہے، ایسے ہی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو روحانی غذا ہے وہ وہاں سے تقسیم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اگر با سے ہو، با سے اگر ہو تو بکہ کا مطلب ہوتا ہے گردن توڑنے والا، گردن توڑنے والا۔ تو یہ معنی کیسے صحیح ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگ اسی کعبہ کی طرف نماز کے اندر گردن جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، گردن جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، گردن توڑنے والا۔ اور گردن توڑنے کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دے گا۔ اب رہا کہ 60,000 کے لشکر ہی اللہ نے گردنیں توڑی۔ تو فرمایا کہ ان اول بیت، اس دھرتی پر زمین پر سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ کہاں پر تھا؟ مکہ کے اندر تھا، اور وہ برکتوں والا تھا۔ اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ 120 نیکیاں روزانہ کی بنیاد پر کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور کعبے میں بیٹھ کر انسان جو ہے نا، اگر کوئی عبادت نہ بھی کرے، فقط کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی، اس روئے زمین پر جو کچھ بھی انوارات آتے ہیں تو پہلے کعبۃ اللہ پر آتے ہیں براہ راست، اور پھر وہاں سے پوری دنیا پر تقسیم ہوتے، تو برکتوں والا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا سامان۔ فیہ، اس مکہ مکرمہ میں، فیہ آیات بینات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ کعبۃ اللہ میں۔ مقام ابراہیم تو وہاں پر
ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے تک وہ پتھر نیچے زمین پر تھا، یعنی صف کے اندر، اور گزرتے ہوئے لوگوں کے پاؤں وغیرہ لگتے تھے۔ اس سعودی گورنمنٹ نے اس کو اٹھا کر زمین سے ایک محراب نما شیشے کا پنجرا بنا کر اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس پتھر کی بھی حفاظت ہو گئی اور آنے جانے والوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ تو وہ جو مقام ابراہیم ہے، وہ جو پتھر ہے، اس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت وہاں پر پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، حضرت ابراہیم نے جو حرم بنایا وہ کیسا تھا؟ جو اس میں جائے گا امن سے ہو جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بھیڑیا ایک بکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا جنگلات کے اندر، بھاگتے 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 اللہ کی شان حدود حرم آ گئی۔ حدود حرم جیسے ہی آئی اور بکری کے آگے دونوں والے پاؤں حدود حرم کے اندر داخل ہوئے، بھیڑیا وہیں رک گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم کے اندر جائے گا وہ امن کے اندر ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے لیے اس گھر کا قصد کرنا، لوگوں کے لیے اس گھر کا قصد کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھتا ہو، مال پانی بھی ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، مقروض بھی نہ ہو، گھر والوں کی ضروریات کے لیے اس کے پاس خرچہ ہو۔ ومن کفر فإن اللہ، اور جو انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، عن العالمین، سارے جہانوں سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ